اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سورۃ اللیل 21 آیۃ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی الآخر۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ آج سورہ لیل میں ہے، اور جہاں تک اس سورہ کے نام کا مسئلہ ہے تو پہلی ہی آیت میں جو واللیل کا ذکر ہے تو اسی کے نام پر اس کا نام سورۃ اللیل ہے۔ خدا بند عالم نے جو ہے وہ سب سے پہلے لیل کی قسم کھائی، رات کی، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ طریقہ یہ ہے، چونکہ ہم جو 30ویں پارے کو پڑھ رہے تو اس میں اکثر جو ہے کیا ہے مثلا خدا بند عالم کی قسموں کا ذکر ہے، تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو کہ خدا بند عالم نے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے۔ تو اس کے حوالے سے روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلوقات کو خلق کیا ہے تو یہ فقط اسے زیبا دیتا ہے کہ وہ اپنے مخلوقات کی قسم کھا لے، لیکن مخلوقات کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک مخلوق کسی دوسرے مخلوق کی قسم کھائے۔ یہی وجہ ہے، انشاءاللہ ہم روایت پڑھیں گے اس کے متعلق، یہی وجہ ہے کہ جب بھی قسم انسان غیر اللہ کی کھاتا ہے تو اصلاً وہ قسم منعقد ہی نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے باب جمین میں یہ بات کو پڑھ رکھا ہوگا، ہے نا؟ جب تک کہ انسان واللہ باللہ تاللہ اس کے ذریعے سے قسم نہ کھائے تو شرعی قسم اس کو نہیں کہا جائے گا۔ بتا دیں انشاءاللہ۔ اب رہی بات اس کی، جہاں تک اس سورہ کی تلاوت کی، تو اس سورہ کی تلاوت کا ثواب جو ہے وہ یہ ہے کہ ثواب الاعمال میں وہ جس سے پہلے ہم سورہ کے متعلق پڑھ چکے ہیں، سورہ شمس ہے نا، تو اس میں سورہ واللیل کا بھی ذکر تھا، اور اس بات کو ذکر کیا گیا تھا اس سے پہلے کہ جو کوئی سورہ واللیل والشمس ہے نا والضحیٰ وعلم نشرہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس دن اور اس رات جس دن وہ تلاوت کرتا ہے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ قیامت میں ساری کی ساری چیزیں جو کیا ہے اس کے حق میں گواہی دیتی ہیں، حتیٰ اس کے گوشت و پوست ہے نا، اس کے بدن کا بال، یہ ساری چیزیں جو کیا ہے بارگاہ پروردگار عالم میں گواہی دیں گی، اور خدا بند عالم جو ہے وہ ان سب کی گواہیوں کو قبول کر لے گا اور اس کے بدلے میں اس کو بخش دے گا۔ بتا دیں انشاءاللہ جی۔ اور دوسری فضیلت کہ جس کے جو کتاب مجموع البیان میں وارد ہوئی ہے، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأها اعطاه اللہ حتی یرضی وعافاہ من العسر ویسر له اليسر ویسر له اليسر۔ ٹھیک، کہہ رہے کہ جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو خدا بند عالم اسے اس قدر عطا کرے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسے اس قدر عطا کرے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا، وعافاہ اللہ من العسر، اور اسے پریشانیوں سے جو ہے وہ نجات بخشے گا، ویسر له اليسر، اور آسانیاں ہی آسانیاں اس کے لیے قرار دے گا۔ بتا دیں انشاءاللہ یہ اس سورہ کی فضیلت جہاں تک وارد ہوئی ہے۔ جہاں تک اس سورہ کے مضامین کا مسئلہ ہے تو اس سورہ میں سب سے پہلے خدا بند عالم نے دن و رات کی قسم کھائی، پھر مرد و زن ہے نا، وما خلق الذکر والانثی، مرد و زن کی قسم کھائی، ٹھیک ہے، اور اس بات کو قسم کھانے کے بعد سے جو ہے وہ اس بات کو ذکر کیا کہ انسان جو بھی کوشش کرتا ہے اس کی کوششوں میں جو ہے وہ دو رنگی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مختلف طرح کی کوششیں انسان انجام دیتا ہے۔ پھر لوگوں کے اعمال و افعال کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، اور جو جس طرح سے عمل انجام دے گا اسی کے مطابق اس کو جو ہے وہ کیا ہے اس کے لیے آسانیاں یا مشکلات بھی ہوں گی۔ اگر برے اعمال کر رہا ہے تو اس کے لیے جہنم کی شکل میں پریشانیاں مشکلات ہیں، اور اگر نیک اعمال انجام دیتا ہے تو جنت کی شکل میں اس کو جزا اور ثواب دیا جائے گا۔ بتا دیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اس بات کا ذکر کیا گیا کہ دنیا و آخرت کا جو بھی قبضہ ہے، دنیا و آخرت وہ سب کے سب جو کیا ہے خدا بند عالم کے قبضے قدرت میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہ انسان دنیا میں جو ہے وہ آزاد ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو مرضی وہ چاہے کرے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی آخرت میں۔ بتا دیں انشاءاللہ، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ وہ ہے نا یہ ارشاد کہ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہے نا، کہ دنیا و آخرت کی باغ دوڑ جو ہے وہ ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔
انشاءاللہ کہ اس کے متعلق جو ہے وہ ذکر کریں گے، اور اس پر جو ہے پورا عشرہ جو ہے وہ کتاب محافل و مجالس میں علامہ ذیشان حیدر جوادی نے پڑھا ہے، سنا ہے نہیں؟ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، یہی آیہ کریمہ ہے اس ہو گیا، جس پہ سب سے پہلا استدلال یہ کرتے ہیں کہ صاف طور پر پروردگار نے کیا کہا، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے نا، اور دنیا و آخرت کا نظام، دنیا و آخرت کی باغ دوڑ بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو جب خداوند عالم نے ہدایت کی ذمہ داری خود پر لے رکھی ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اپنے لیے ہادی مقرر کرنے والے، ہے نہیں؟ اور اسی کے ضمن میں پورے مطلب محافل و مجالس کا سلسلہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ آیت دیکھتے ہیں جہاں تک اس کے ترجمے کی بات ہے اور تفسیر، تو کہہ رہے ہیں سب سے پہلی آیت میں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، ٹھیک ہے، یعنی قسم ہے رات کی کہ جب وہ ڈھانک لے، اس طرح کی سورۃ الغاشیہ میں یہ بات گزر چکی ہے، ہاں، کہ رات جب وہ تاریک ہو جائے، ہے نا، ڈھانک لے، کس چیز کو ڈھانک لے؟ ہاں، بے ظلام ہی النہارا، صاف طور پر کہا کہ وہ اپنی تاریکی سے دن کو ڈھانک لے۔ وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن نہیں رہتا، یعنی تو یہ معنی بھی کر سکتے ہیں، ڈھانکنے کا معنی یہ ہو، یا پھر یہ معنی کر سکتے ہیں او کل ما یواری، یا رات کی قسم، ٹھیک ہے، اور اس رات کی قسم کے جو ڈھانک لے کس چیز کو؟ ہر اس چیز کو کہ جس کو وہ چھپا دیتی ہے نہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، اور قسم ہے کس کی؟ دن کی، کہ جب وہ چمک اٹھے، ٹھیک ہے، جب وہ جلوہ گر ہو جائے، ہے نا، تجلی ظاہرہ وانکشف بضوء الشمس، یعنی دن کی قسم کہ جب وہ سورج کی روشنی کو اجاگر کر دے، اور ہر چیز جس طریقے سے رات آنے سے تمام چیزیں ڈھک جاتی ہیں، چھپ جاتی ہیں، اس طریقے سے دن آتے ہی وہ تمام چیزیں جن کو رات نے چھپا رکھا تھا ان کو روشن کر دیتی ہے۔ بات آتی انشاءاللہ، ہاں، اور اس طریقے سے فکر ہے، اور قسم ہے وما خلق الذکر والانثیٰ، اور قسم ہے اس کی کہ جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ وہاں پر یہاں پہ ابھی یہ دیکھیں ما بمعنی من ہے، ٹھیک ہے، ومن خلق الذکر والانثیٰ بمعنی من او مصدریہ، یا پھر یہاں پہ ما مائے مصدریہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی قسم ہے اس ذات کی، یعنی پروردگار کی، کہ جس نے مرد و زن کو پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر تفسیر میں دو تفسیر کی گئی ہے، یا تو یہاں پر مرد و زن یعنی ما خلق الذکر الف لام خاص کر کے اگر خاص مراد لیں تو جناب آدم و جناب حوا، آدم یعنی ذکر سے جناب آدم، الذکر، والانثیٰ سے مراد جو کیا ہے جناب حوا، واضح انشاءاللہ۔ یا پھر ایک معنی کہ نہیں، یعنی یہ دونوں صنف، واضح انشاءاللہ، چونکہ جو بھی تخلیق ہے جناب آدم کے بعد سے بھی وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوقات ہیں، ٹھیک ہے۔ اے صنفیہما من کل نوع، اب ہر نوع میں، یعنی انسانوں میں، حیوانوں میں، ہر اس میں، ٹھیک ہے، چونکہ ہر میں یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ہے نا، نر و مادہ، اس کی قسم، واضح انشاءاللہ۔ او آدم و حوا، یا پھر یہ کہ یہ بھی معنی کیا جا سکتا ہے جس کی تفسیر بہرحال وارد ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے چوتھی آیت میں ان سعیکم لشتیٰ، یعنی یہ اتنی قسمیں کھانے کے بعد خداوند عالم یہ ذکر کر رہا ہے کہ یقیناً تمہاری کوششیں جو ہیں وہ مختلف ہیں، الگ الگ ہیں۔ ان اعمالکم لمختلفہ، ان تم جو اعمال انجام دیتے ہو مختلف ہے۔ جمع و شتیت، اشتاتا لیوروا اعمالکم، اس میں بھی سورہ زلزال میں وارد ہوا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، اب دیکھیے تو کوششیں یعنی تمہاری کوششیں، تمہارے اعمال کیسے مختلف ہیں؟ ابھی دیکھیے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ تم میں سے بعض وہ ہیں، ہے نا، کہ جو کیا کرتے ہیں، یعنی جو اپنے اعمال کو انجام دیتے جنت کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ جنتی کہلاتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو ایسے اعمال انجام دیتے جس سے جو کیا ہے جہنم کے حقدار بنتے، تو یہ مختلف ہو گئے اعمال۔ اب آئیے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، تو سنو کہ پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا، ٹھیک ہے، عطا کیا یعنی عطا یعنی کیا، آتا حق اللہ، یعنی جس نے اللہ کے حق کی ادائیگی کر دی، ٹھیک ہے، واتقى المحارم، یعنی اور یہی کافی نہیں ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی کہنے کا مطلب کیا، فقط نیکی کا راستہ اختیار کرنا کافی نہیں ہے بلکہ برائی کے راستے کو ترک کرنا بھی ضروری ہے۔ واتقى المحارم، اور محرمات سے کیا کیا، پرہیز کیا۔ یہ یوں کہہ لیجیے آپ کہ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز۔ وصدق بالحسنى، اور کیا کیا، اور جو حسنہ ہے، اب یہاں حسنہ سے کیا مراد ہے، یہاں پہ یا تو توبہ ہے،
ٹھیک ہے، یا پھر جو کیا کلمہ حسنہ شہادت اور اس کی تصدیق کی، یعنی اب یہ کہہ لیجیے شہادت سے مراد یہ نہیں کہ خدا کی وحدانیت کی گواہی دی، واضح انشاءاللہ، یا پھر یہ کہ اگر گناہ کیا تو اس سے توبہ کیا، ٹھیک ہے۔ وصدق بالحسنہ، اور حسنہ کی تصدیق کی۔ اب حسنہ سے مراد یا تو توبہ ہے، یعنی توبہ کے ذریعے سے، بالتوبہ تصدیق کر کے، او الکلمۃ الحسنہ وہی کلمۃ الشہادہ، ٹھیک ہے۔ ابھی بات چل رہی ہے تو اس کو کیا جزا ملے گی، سنیے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم کیا کریں گے، ہم اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے، ٹھیک ہے، ہم اس کو اس کی منزل تک آسانی سے پہنچا دیں گے، ہم فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم ان قریب اسے، ٹھیک ہے، کیا کریں گے، پہنچا دیں گے، کہاں تک، لِلْيُسْرَىٰ، آسانی تک، لِلطَّرِيقَةِ الْيُسْرَىٰ، آسان راستے، نسہل علیہ فعل الطاعات، یعنی ہم اس کے لیے اطاعت کے راستے کو کیا کریں گے، آسان کر دیں گے، اب الحالۃ الیسرا وہی دخول الجنہ، یا پھر یہ کہ اس کو اچھی حالت میں رکھیں گے، آسان حالت میں، اور وہ کیا ہے، وہ جنت ہے، بتا دیں انشاءاللہ، بشرطے کہ وہ کیا کرے، تقوی اختیار کرے، محرمات سے پرہیز کرے، اور جو ہے وہ کیا ہے ہماری، اور لیکن اسی طریقے وہ جو اعمال مختلف ہیں، تو یہ تو بعض ایسے لوگوں کے اعمال ہو گئے، لیکن اس کے مقابلے میں بعض وہ ہیں، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، لیکن جس نے بخل سے کام لیا، بخل یعنی کیا مطلب، بحق اللہ، یعنی حقوق خدا کو ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے، وَاسْتَغْنَىٰ عَنْ ثَوَابِهِ، اور اپنے آپ کو کیا ہے، مطلب اپنے آپ کو کیا ہے، مستغنی جانا، کہ مجھے کوئی جنت اور کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، ان سب کا انکار کیا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مستغنی جانا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس حسنہ کی کیا کی، تکذیب کی، ٹھیک ہے۔ اب حسنہ بمانے شہادت لے لیجئے، یا حسنہ بمانے جو ہے کیا ہے، یعنی حسنہ نہیں، توبہ نہیں کیا، گناہوں پر ہی اپنے باقی رہا، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم کیا کریں گے، تو ہم اس کے لیے منزل تک تو پہنچائیں گے، لیکن آسانی سے نہیں، مشکل سے اس کو، تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے، اس کے راہ میں سختیاں ڈالیں گے، ان قریب فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، یعنی لِلطَّرِيقَةِ الْعُسْرَىٰ، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایسے راستے میں ہم اس کو ڈالیں گے کہ جو راستہ بہت مشکل ہوگا، مشکل بھرا ہوگا، مشکلات سے بھرپور ہوگا، اب الحالۃ الاسرا، یا ایسی حالت میں ہم اس کو رکھیں گے کہ جو بہت پریشان کن ہوگا، وہی دخول النار، اور اس سے بڑی پریشانی کیا ہے، کہتے ہیں نا کہ مطلب مضمون روایت ہے کہ مضمون روایت ہے کہ جب بھی یعنی انسان، ظاہر سی بات ہے اطاعت کے راستے میں مشکلات تو ہوتی ہیں، یعنی راتوں کو جا کر عبادت کرنا، دن کو سرد گرمیوں میں روزہ رکھنا، یہ سب مشکلات ہیں، ہے نہیں، لیکن جیسے ہی جب وہ روایت میں ہے کہ جیسے ہی انسان یعنی جنت اور اس کی جو چیزیں، جو وعدے خداوند عالم نے کیے ہیں، جب ان آیتوں کو پڑھتا ہے تو ساری تھکان جو ہے کیا ہے، دور ہو جاتی ہے نہیں، بات انشاءاللہ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، ٹھیک ہے، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کا مال جو ہے اس کے کام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، کب، کہ جب وہ ہلاک ہوگا، جب وہ کیا کہتے ہیں، گر پڑے گا، یعنی جب جہنم میں چلا جائے گا، تو منی آج وہ اپنے مال و دولت پر غرور کرتے ہوئے کیا ہے، انکار کر رہا ہے نا، کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی جنت و جہنم نہیں ہے، کہہ رہے کہ نہیں، اس وقت کہ جب ہم اپنی گرفت منہ سے لیں گے تو اس کا مال اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہے، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، یہ نفی و استفہام، ٹھیک ہے، نفی بھی ہے اور استفہام بھی ہے، ٹھیک ہے، بے معنی ہوا استفہام، بے معنی ہو، نفی بے معنی استفہام ہے، ٹھیک ہے، اذا تردہ فی النار، جب اس کو جہنم میں پہنچایا جائے گا، جب اس کو جہنم میں لے جایا جائے گا، او ماتا من الردہ الہلاک، یا پھر یہ کہ ردہ بے معنی ہلاک ہے، یعنی جب وہ مرے گا، جب وہ ہلاک ہوگا، جب ہم اس کو ہلاکت میں ڈالیں گے تو اس کو مال اس کو نہیں بچا سکتا، ٹھیک ہے، تو بہرحال یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان اپنے مال پر جو ہے کیا ہے، فخر نہ کرے، اس کا مال اس کے کوئی کام، آپ نے دیکھا ہے دنیا میں بھی ہم لوگ، مطلب ہم تو صبح و شام یہی دیکھتے ہیں کہ جو امیر، جو غریب ہے اس کو بھی وہی موت ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جانا جس طریقے سے ایک کروڑ پتی اور لاکھ پتی کو جانا ہے، کوئی کچھ لے کر نہیں جاتا ہے، سب کو خالی ہاتھ جانا ہے، بس انشاءاللہ، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ٹھیک ہے، بے شک
ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ٹھیک ہے، بے مقتضی عدلنا، یعنی ہمارے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کیا کریں، لوگوں کو حق کی ہدایت کریں. یہی تو بات ہے نا. یعنی اب حق کی ہدایت کیسے کریں؟ یعنی جبھی تو حجت تمام ہوگی خداوند عالم کی طرف سے. اور ہم قرآن میں کیا پڑھتے ہیں، وَلِلَّهِ حجت البالغہ، خداوند عالم کے لیے حجت بالغہ. حجت بالغہ کا مطلب سمجھ رہے کیا ہے؟ حجت بالغہ کہتے ہیں یعنی ایسی حجت، یعنی کوئی ایسا بہانہ قیامت میں انسان کے کام نہیں آئے گا. یعنی انسان جسے آج کل ہوتا ہے، اب ہمیں آج درس میں نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس لاکھ بہانے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اٹھایا اور کہہ دیا آج میری طبیعت خراب ہے، آج اہلیہ کو بیمار ہے، آج بچے کی طبیعت خراب ہے نا، آج وہاں جانا ہے، آج وہ کرنا ہے، یہ سب ہے بہانے. لیکن قیامت میں انسان جو جہنمی ہوگا یا پھر جو ہے وہ کیا ہے اپنے اعمال کے متعلق جو اس نے کمی کی کر رکھی نقصان، اس کے لیے جو بہانہ پیش کرے گا نہیں کر سکتا. تم نے اپنے ہاتھوں سے ظلم کیوں کیا؟ کہہ رہے کہ نہیں ہم نے نہیں کیا، نہیں کر سکتا. ہاتھ ہی گواہی دے دے گا کہ ہاں فلاں مقام پر فلاں والے سے دیا تھا. تو یہ حجت بالغہ ہے. یعنی انسان کوئی مطلب بہانہ اس کے کام نہیں آ سکتا. بات ان شاء اللہ. خیر، تو یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ انا علینا للہدیٰ، کہ ہمارے اوپر ہی ہدایت کی ذمہ داری ہے. کیونکہ مقتضیٰ عدالت یہی ہے کہ خداوند عالم جب ہمیں بھیجا ہے تو ہدایت کی ذمہ داری، ہدایت کا انتظام بھی وہی کرے. اور اللہ نے کیا بھی ہے، اور کس شان سے کیا. اللہ نے کس شان سے ہدایت کا ذمہ انتظام کیا کہ آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی مخلوق خداوند عالم جو پیدا بھی کی تو جناب آدم کی شکل میں نبی کو پیدا کیا. یعنی کس کو؟ یعنی ہادی کو، ہے نا، ہادی کو پیدا کیا. اور اس وقت پیدا کیا کہ جب کوئی ہدایت پانے والا موجود نہ تھا، ہے نہیں کوئی ہدایت پانے والا. اب ہاں اگر یہ ہو جاتا کہ پہلے کچھ لوگوں پیدا ہو جاتے، اس کے بعد انبیاء کو بھیجتے، ہاں تو جو پہلے پیدا وہ کہہ دیتے کہ ہاں ہم اتنے دن جو مثلا کیا ہے ہماری ایک نماز بھی جو ہے وہ کیا ہے، ہم نے ایک سجدہ بھی تیرے علاوہ کسی غیر کے لیے کیا ہے، وہ اس وجہ سے کوئی ہمیں بتانے والا نہیں تھا. لیکن پروردگار کو یہ گوارا نہیں ہے نا. تو اس لیے پہلے کیا ہے، پہلے ہادی کا انتظام کیا، پہلے نبی کو بھیجا، اس کے بعد مخلوق کو پیدا کیا. بات ان شاء اللہ. اسی لیے خطبہ عام طور سے اسی میں ہے آپ کو محافل و مجالس میں ذیشان جوادی صاحب نے لکھا ہے کہ جب ابتدائے خلقت میں خداوند عالم کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ہدایت پانے والے موجود ہوں لیکن کوئی ہادی نہ رہے، تو آج انتہائی زمانہ میں کہ جب گناہ زیادہ ہیں، جب بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت پانے والے موجود ہوں اور کوئی ہدایت دینے والا موجود نہ ہو. بتا دیں انشاءاللہ. تو اب دیکھیں تو اس نے ہدایت کا انتظام کیا، اور کیسے کیا؟ بے بعث رسولوں کو بھیج کر، ٹھیک ہے، وہ نصب الدلائل، اور مطلب دلائل یعنی یہ زمین و آسمان ہے نا، یا کتابوں کے ذریعے سے دلائل وغیرہ کو منسوب کر کے، ٹھیک ہے، راہ ہدایت کو اس نے وہ کر دیا ہے، واضح کر دیا انسان کے لیے. اور صاف طور پر اس کا اعلان بھی کیا کر دیا کہ ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، جہاں پہ یہ کہہ رہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ٹھیک ہے، ہم نے تمہارے لیے دلیلوں کو واضح کر دیا ہے، ہم نے تمہارے رسولوں کو بھیج دیا ہے، بس اب تم میں سے جو چاہے ان پر ایمان لے آئے یا پھر جو کیا ہے ان کا منکر ہو کر کفر اختیار کر لے. بات واضح انشاءاللہ. تو بہرحال خدا بند عالم نے جو ہدایت کی ذمہ داری خود پر لی تھی اس کو بخوبی پورا بھی کیا. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور دنیا و آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے، لنا یعنی لنا خاصہ، یہ ہم سے ہی مخصوص ہے. ٹھیک ہے، فلا تنفعنا الطاعات، لیکن آپ یاد رکھیں کہ ہاں، لیکن کوئی اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم دنیا میں نیک اعمال انجام دے رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نیک اعمال، تو اس سے خدا کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ خود انسان ہی کو فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں. جس طریقے سے یہاں پر مثالیں عام طور سے دی جاتی ہیں، جس طریقے سے ایک استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ بیٹا دن رات محنت کیا کرو، زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، تو اس کے پڑھنے سے کچھ استاد کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، بلکہ اگر زیادہ سے زیادہ پڑھے گا تو خود شاگرد کو ہی فائدہ ہوگا، ہے کہ نہیں. تو یہاں پر یہی حال ہے، یہ خداوند عالم جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ دنیا دار عمل ہے، اس میں امن نیک عمل انجام دیا کرو، تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری اطاعت سے اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے. وہ حدیثوں میں ہے نا کہ مضمون روایت حدیثوں میں ہے کہ اگر پوری دنیا مل کر بھی خدا کا سجدہ کرے تو اس کی خدائی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہونے والا ہے نا. اور اگر پوری دنیا انکار کر بیٹھے پھر بھی اس کی خدائی میں ذرہ برابر کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے کہ نہیں.
جی تو یہ کہنا ہے فلا تنفعنا الطاعات ولا تضرنا المعاصی، تمہاری اطاعتوں سے نہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ تمہارے گناہوں سے ہمیں کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، دونوں میں بہرحال نقصان اور فائدہ تمہارا ہی ہے۔ بات ان شاء اللہ۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بس ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنی دنیا و آخرت کا نظام ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم نے تم کو ڈرایا، ہاں نذیر یعنی ڈرانا، انذار کرنا، فَأَنذَرْتُكُمْ تو ہم نے تمہیں ڈرایا، نارن ایسی آگ سے کہ تلظّیٰ کہ جو تتحلب یعنی جو بھڑک رہی تھی، اور ہے کہ جہنم کے حوالے سے جب بھی جہنم کا تصور تو جہنم کو دوسرا نام بھی نار ہے نہیں، تو ہمیشہ ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے۔ آج انشاءاللہ لا یصلاھا الا الاشقیٰ کہ جس میں نہ پہنچے گا، نہیں جائے گا، داخل نہیں ہوگا مگر کون، وہ کہ جو شقی ہوگا، کافر ہوگا۔ لا یصلاھا لا یدخلها مؤبدا یعنی ہمیشہ کے لیے اس میں داخل نہیں ہوگا مگر کون، الشقی الکافر جو کہ شقی ہوگا، کافر ہوگا، بدبخت ہوگا۔ آج انشاءاللہ الذی کذب وتولی، اور یہ کون ہے شقی، وہ کہ جو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیر لینے والا ہے، ٹھیک ہے، الذی کذب بالحق، ٹھیک ہے، حق کی تکذیب کرنے والا، وتولی عن الایمان۔ اور انشاءاللہ اس میں روایتوں وارد ہوا ہے کہ یہاں پر مراد جو کیا ہے، مولا کائنات کی ولایت سے منہ موڑنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وسیجنبها الاتقی، ٹھیک ہے، اور ان قریب تولا منہ پھیر لینا، اب پڑھا نا عبسا وتولا، ٹھیک ہے، یہ چہرے پر جھریاں، چہرے کو موڑا، ٹھیک ہے، سکوڑا، اور جو کیا ہے وتولا اور اس کو پھیر لیا چہرے، یہاں کوئی بات مراد ہے، وتولی عن الایمان اور ایمان سے پھر گیا۔ وسیجنبها الاتقی، اور ان قریب ہم بچا لیں گے، ہاں کس میں کہاں پلٹے گی، اس نار کی طرف، ہاں کہ ہم ان قریب بچا لیں گے اس نار سے، اس آگ بھڑکتی ہوئی آگ سے، کس ہے، الاتقی اسے کہ جس نے تقوی اختیار کیا، ٹھیک ہے، یبعد عنہا ہم اسے دور کر لیں گے، اسے الاتقی جو کہ متقی و پرہیزگار ہے۔ اور انشاءاللہ اچھا یہ کون ہے متقی و پرہیزگار، الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنے مال کو دے کر کیا کرے، پاکیزگی اختیار کرے، ٹھیک ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکی، ٹھیک ہے، یعنی الذی یؤتی مالہ ینفقہ فی وجوہ البر، اپنے مال کو دینا مطلب کیا ہے، یعنی مال کو دینا یعنی ہے کہ نیکی میں خمس دینا، زکوٰۃ دینا، غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، یہ یتزکی کس لیے، تاکہ یطلب ان یکون زاکیا عند اللہ، تاکہ اس کے مال کے ذریعے سے وہ خداوند عالم کا تزکیہ چاہتا ہے، پاک و پاکیزہ ہونا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، طہارت چاہتا ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزی، ٹھیک ہے، وما لأحد عنده من نعمت تجزی، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کا بدلہ اس کو دیا جائے، یعنی اگر انسان ایسا کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ خداوند نے اس نے احسان کیا ہے، اور انشاءاللہ ہاں وما لأحد عنده من نعمت تجزی یعنی فیجعل ما انفق مجازات اللہ، کہ یعنی جو اس کو دیا جائے تو اس کو پلٹ کر کیا ہے مجازات، انسان کو اللہ نے خلق کیا یہی بہت بڑا احسان ہے، انسان مال دے کر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو پروردگار عالم ہے کہ جو انسان کو نیک اور اعمال یعنی جزا اس کی دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی احسان انسان نہیں کرتا۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزی، ٹھیک ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر یہ کہ جب وہ مال کو دیتا ہے تو کس لیے، تاکہ خداوند عالم کی مرضی کا طلبگار ہو جائے، ٹھیک ہے، الا لیکن انفق ابتغاء وجہ رب الاعلی، ابتغاء کہتے ہیں حاصل کرنے کو، آپ نے وہ آیت سنی ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہے نا، تو ابتغاء یعنی پہنچنا، ٹھیک ہے، یعنی پہنچو، وہاں پر ہے، یہاں پر الا یعنی اس نے یعنی خرچ نہیں کیا لیکن خرچ کیا ہے کس لیے، ابتغاء وجہ رب الاعلی، تاکہ خداوند عالم کی مرضی تک پہنچ سکے، طلب رضا و ثواب ولسوف یرضی، اور ان قریب جو ہے وہ ہم اس کے بدلے میں اس کو اتنا عطا کریں گے کہ وہ کیا کرے گا، وہ راضی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہاں، اور یہ وعدہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اپنے حبیب سے کیا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب
ہم عنقریب آپ کو ٹھیک ہے اس قدر عطا کریں گے کہ آپ جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے. بتا دو انشاءاللہ. اور پھر آخر میں انا اعطینا کل کوثر کہا اور عطا کیا کیا؟ کوثر عطا کیا. بتا دو انشاءاللہ. تو یہ بہرحال سورہ اعلیٰ ہے ٹھیک ہے کہ جس کا ظاہری ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور اس کی کتاب کی عبارت. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ عفواً سورہ لیل معذرت. اب جہاں تک اس کے متعلق جو ہے وہ تفسیر کی بات ہے تو تفسیر جو ہے وہ نور الثقلین میں تفسیر علی ابن ابراہیم نور الثقلین حوالہ اور اس کے حوالے سے تفسیر علی ابن ابراہیم میں یہ بات وارد ہوئی ہے. تفسیر علی ابن ابراہیم یہ بہت پرانی تفسیر ہے, تفسیر روائی ہے یہ, جس کے متعلق بہرحال اختلاف ہے. یعنی علماء بیان فرماتے ہیں کہ تفسیر علی ابن ابراہیم پتہ نہیں کہ وہ اپنے حال پر باقی ہے بھی کہ نہیں ہے. اکثر نے اختیار کیا, شیخ باقر نے بھی مطلب اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا کہ وہ کتاب اپنے حال پر باقی نہیں ہے. یہ تو ہے کہ یہ تفسیر علی ابن ابراہیم کی ہے مگر مکمل انہی کی ہے ایسا نہیں ہے, چونکہ ان میں کچھ ایسی عبارتیں واضح آئی ہیں اس تفسیر میں کہ جن سے یہ لگتا ہے کہ اس میں علی ابن ابراہیم کی تفسیر بھی ہے اور اس کے بعد ان کے شاگردوں نے بھی کچھ اضافہ اس میں کیا ہے انشاءاللہ. تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ اس میں ہے وہ سب درست ہے ٹھیک ہے. ورنہ خود علی ابن ابراہیم جو ہے یہ بہت موثق وہ گزرے ہیں. ابراہیم بن ہاشم کے بیٹے, کوفے کے رہنے والے تھے, بعد میں یہ لوگ شفٹ ہو گئے تھے وہاں قم. ان کی وثاقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کس کی؟ علی ابن ابراہیم کی. ابراہیم بن ہاشم کی وثاقت میں اختلاف ہے, اگرچہ علماء نے اس کو اختیار کیا ہے وثاقت کو, مگر لیکن علی ابن ابراہیم کی وثاقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو انہی کی تفسیر قمی ہے. تفسیر روائی ہے. آپ کو اکثر فضائلی مطلب کبھی فضائل وغیرہ پڑھنا ہو تو آپ اس تفسیر کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. آیات کے ضمن میں جو روایتیں ہیں وہ فضائل کا گوشہ اس میں بہت زیادہ ملتا ہے ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے اسی تفسیر میں یہ جو آیہ کریمہ ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. کہہ رہے کہ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے نزلت فی رجل من الانصار, ٹھیک ہے, انصار کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ کانت لہ نخلۃ فی دار رجل آخر, کہ جس کا ایک درخت تھا ہے نا, کہ جو دوسرے کے گھر میں ہوتا ہے کہ جب درخت بڑا ہوتا ہے تو اس کی ٹہنیاں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ آس پاس بھی جو گھر ہوتے ہیں اس میں پہنچ جاتی ہیں. تو اس کے ساتھ ایسا ہوا ٹھیک ہے. وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ. اب جب اس کی ٹہنی جو ہے وہ درخت کی پہنچ گئی دوسرے گھر میں ہے نا, تو وہ کیا کرتا تھا بنا اجازت کے اس کے گھر میں داخل ہو جاتا تھا. کیوں؟ تاکہ وہ ہمارے گھر کی ہمارے درخت ہے کہ ٹہنی آئی ہے, ہم اس میں پھل توڑنا ہے, اس میں کوئی کام ہے. فقال رسول اللہ لصاحب النخلہ, تو جب اس نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس کے درخت ایک تو اس کے درخت کی ٹہنی آئی میرے گھر میں, اس بہانے وہ بنا اجازت کے میرے گھر میں چلا آتا ہے. شکایت جب کی تو پیغمبر اسلام نے اسے بلایا اور صاحب نخلہ سے سے یہ پیش کہا کہ نخلہ وہی یعنی کھجور کا درخت ٹھیک ہے, بِعْنِي نَخْلَتَكَ هَٰذِهِ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ, کہ ایسا کرو کہ یہ تمہارا درخت ہے اسے مجھے بیچ دو اور اس کے عوض میں جنت میں ایک جو ہے وہ کھجور کا درخت مجھ سے لے لو. کس نے کہا؟ پیغمبر نے. فقال لا افعل, اس نے کیا کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا. یہ بھی بدبختی ہے سمجھ لیجیے آپ. فقال بِعْنِيهَا بِحَدِيقَةٍ فِي الْجَنَّةِ, نبی نے قیمت اور بڑھائی. کہا ہو سکتا چلو تمہیں قیمت جو ہے وہ اگر نہیں پسند آ رہی تو ایک درخت کے بدلے ایک درخت نہیں بلکہ پورا باغ لے لو اور یہ درخت جو ہے مجھے دے دو. فقال لا افعل وانصرف, پھر بھی وہ راضی نہیں ہوا اور چلا گیا. فمضى الیہ ابو الدحداح واشتراها منه, ایک شخص تھا ابو الدحداح نامی ٹھیک ہے, اس کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ پیغمبر نے یہ آپشن جو ہے وہ یہ آفر دیا تھا تو اس کو جو خبر ہوئی, بہرحال وہ دنیا کا طلبگار تھا اور اس کو بس دنیاوی مال ہی چاہیے تھا, تو اس نے کہا کہ یار یہ آفر تو بہت اچھا ہے تو ایسا کرتا ہوں میں جا کے اس سے خرید لوں. تو ابو دحدہ جو ہے وہ دوڑا گیا اور جا کے اس سے بہرحال معاملہ کر کے اس سے وہ درخت اس نے خرید لیا ٹھیک ہے. فمضى الیہ ابو الدحدہ واشتراها منه واتى ابو الدحدہ الی النبی, تو
تو وہ دہدا جو ہے وہ گئے اور اس سے وہ درخت خرید کے ٹھیک اس کی جو قیمت تھی وہ دے کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے. فقال یا رسول اللہ خذها واجعل لي في الجنة التي قلت لهذا فلم يقبلها. ٹھیک ہے کہ اے پیغمبر ایسا کیجئے کہ ابھی جو معاملہ آپ اس کے ساتھ کر رہے تھے درخت کے حوالے سے تو میں نے وہ درخت خرید لیا. اب ایسا کیجئے کہ وہ درخت میں آپ کو دے دیتا ہوں اور جو آفر آپ نے اس کو دیا تھا وہ مجھے دے دیجئے. ٹھیک ہے. فقال رسول اللہ لک فی الجنت حدائق و حدائق فانزل اللہ فی ذالک. ٹھیک ہے. تب نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے تیرے لیے جنت میں باغ ہی باغ ہوں گے ہے نا. اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى یعنی اب الدحدہ اس کے متعلق ہے. اور انشاءاللہ فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ٹھیک ہے. وما يغني عنه ماله اذا تردى یعنی اذا مات یعنی جب وہ مرے گا تو وہ بہرحال مال ہی کے چکر میں تھا تو اس کا مال کا کیا فائدہ. چالاکی تو یہی تھی بہرحال قسمت کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے متعلق ہے. اچھا دیکھیے یہی واقعہ ہے لیکن پھر ایک بار سناؤں گا آپ کو. یہاں پہ ایک درس ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اور درس کیا ہے اور وہ نتیجہ کیا ہے اس کو سناؤں گا انشاءاللہ. پہلے اسی واقعے کو ایک بار سنیے. یہ تو تفسیر علی ابن ابراہیم میں ہے خاص طور سے ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ چونکہ اس کے شکار ہم اکثر ہو جاتے ہیں. اب سنیے یہی واقعہ ہے. ٹھیک ہے. تفسیر مجموع البیان میں کیا ہے کہ روى الواحد بالاسناد المرفوع المتصل یہاں تک کہ ہاں ان رجلا كانت له نخلة فرعها في دار رجل فقير ذي عيال. دیکھیے گا واقعہ وہی ہے سب کچھ وہی ہے بس دو کتاب الگ ہے تو واقعہ کا طرز دیکھیے کیسا ہے. کہہ رہے کہ ایک شخص تھا کہ جس کا ایک درخت تھا اور اس درخت کا جو ٹہنیاں تھیں ہے نا وہ دوسرے کے یعنی وہ دوسرے کسی ایسے شخص کے کہ جو فقیر تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے گھر میں یہ جایا کرتی تھی. وکان الرجل اذا جاء فدخل الدار وصعد النخل ليأخذ منها التمر فرأى سقطت التمر فيأخذه الصبيان الفقير. تو اب یہ جب اوپر کبھی چڑھتا تھا وہ توڑنے کے لیے کھجوروں کو تو باہر ظاہر سی بات انسان جب درخت پہ چڑھتا ہے تو جو پکی کھجوریں ہوتی ہیں وہ نیچے گر جاتی ہیں. تو اب جو یہ جو فقیر شخص جس کے گھر پہ وہ ٹہنی آئی ہوئی تھی اب جب وہ اوپر چڑھتا تھا تو جو کھجور گر جاتا تھا تو وہ بیچارہ غریب آدمی تھا تو اس کے گھر کے بچے اٹھا کر کیا کرتے تھے وہ کھجور کھا لیتے تھے. ٹھیک ہے. فینزل الرجل من النخلة حتى يأخذ التمر من أيديهم. تو یہ اتنا وہ تھا کہ وہ کھجور کے درخت پہ سے نیچے اترتا تھا اور گھر میں گھس آتا تھا اور بچوں سے جو ہے کیا ہے کھجوریں چھین لیتا تھا. اور یہی نہیں سنیے فإن وجد في في أحدهم أدخل إصبعه حتى يأخذ التمر فيه. ہاں حتیٰ یہ ہے کہ ہاں کنجوسی کا عالم یہ تھا کہ اگر بچوں کے منہ میں بھی کھجور رہتی تھی تو اس میں بھی انگلی ڈال کر نکال لیا کرتا تھا. خیر فشک الرجل إلى رسول اللہ. تو اس شخص کو جو بہرحال غریب تھا لیکن غلیظ نہیں تھا اس کو یہ بات بری لگی. وہ پیغمبر کی خدمت میں آیا اور یہ شکایت کی. وأخبره بما يلقي من صاحب النخلة اور جو سارا واقعہ تھا وہ سب جو ہے پیغمبر سے بیان کر دیا. فقال له النبی اذهب ولقى رسول اللہ صاحب النخلة. نبی نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ. اور پھر پیغمبر نے ملاقات کی کس سے صاحب نخلہ سے. فقال تؤتيني نخلتك المائلة التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة. کہ کیا تم مجھے وہ نخلہ دے سکتے ہو کھجور کا درخت کہ جس کی ٹہنی فلاں شخص کے گھر میں ہے جا رہی ہے اور اس کے نہیں ٹھیک اور اس کے بدلے میں تمہیں میں جنت میں ایک درخت دوں گا. فقال له رجل ان لي نخلا كثيرا وما فيه نخلة اعجب الى ثمرة منها. کہہ رہے کہ اس نے کیا جواب دیا کہا کہ میرے پاس بہت سارے درخت ہیں لیکن جتنا اچھا پھل جتنا اچھا کھجور جو اس میں ہوتا ہے نا وہ مجھے اور درخت کے پسند نہیں اس کو بہت پسند ہے لہٰذا مت گویا کہ منع کر دیا ٹال دیا. قال ثم ذهب الرجل فقال رجل كان يسمع كلام رسول اللہ. پھر وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور وہیں پر موجود ابو دحدہ یہ شخص جو ہے وہ کیا ہے وہ سن رہا تھا یہ ساری بات کو. یا رسول اللہ اتوتینی بما آتیت الرجل النخلة في الجنة ان اخذتها. تو اب جیسے وہ چلا گیا اب وہ ابو دحدہ آئے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو آفر ابھی آپ نے اس کو دیا تھا اگر میں اسے خرید لوں اس سے جا کر اس کو ظاہر اور دنیاوی مال چاہیے ہے نا اگر میں اس سے خرید لوں تو کیا آپ مجھے بھی وہی آفر ہے میرے لیے بھی جنت میں دیں گے. قال نعم. تو نبی نے فرمایا کہ ہاں بالکل. فذهب الرجل ولقي صاحب النخلة فساومها یعنی اس سے خرید لیا اس سے. ٹھیک ہے. ہاں یہ مساومہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ اس طریقے سے معاملہ کرنے کو کہ مثلا آپ نے کسی چیز کی قیمت بتائی 100
ٹھیک ہے، میں نے پہلے کہی تھی کہ میں 50 میں لوں گا، آپ نے کہا 100، تو بیچ کا معاملہ کر کے 75-80 میں لے لینا، 100 ہوتا، تو اس نے مساومت کر کے بہرحال وہ درخت اس سے خرید لیا. فقال له اشعرت ان محمد اعطانی بها نخلا في الجنه فقلت له يعجبني تمرها وان لي نخلا فما في نخله اعجب الى تمره منها فقال اتريد بيعها فقال لا الا ان اعطى فقال فما هناك قال 40 نخلا فقال الرجل جئت بعزيمه. تو بہرحال یعنی آخر تک وہی واقعہ ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے اب اس سے نتیجہ یہ ہے کہ واقعہ ایک ہے، آیت ایک ہے، لیکن کیا ہے کتاب مختلف ہوئی تو کیا ہے طریقہ جو ہے وہ کیا ہے اس کا بدل گیا. یعنی آخر وہی بات تھی، اس سے خرید کے لا کے اس نے نبی کو دے دیا یہ، اور وہ آفر لے گیا. ان کہنے کا مقصد کیا ہے، جو نتیجہ جو درس ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ کبھی ایسا نہ ہو، ہے نا، کہ کبھی آپ مجلس میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں پہ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کسی خطیب نے پتہ چلا اس واقعے کو پڑھ دیا اور آپ کے ذہن میں کیا ہے مثلا تفسیر علی ابن ابراہیم والا ہے، اور آپ جو کیا مجموع البیان کو پڑھ کے آ کے اس واقعے کو پڑھ دیا، تو اب آپ کیا اٹھے ارے کہاں سے یہ پڑھ دیا انہوں نے، غلط پڑھ دیا، ایسا کوئی واقعی نہیں ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد کیا ہے کہ طالب علم کے اندر جو کیا تھوڑا سا صبر ہونا چاہیے. بات انشاءاللہ، ہاں، کہ یہ نہ ہو کہ کبھی آپ کوئی نئی بات سنیں تو انسان جب تک اس کو تحقیق نہ کر لے، انسان کو نہیں چاہیے کہ اس پہ اعتراض کرے، کیونکہ دیکھیں ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی آیت کی تفسیر میں ضمن میں ہے، مگر جہاں وہ بدلی تو طریقہ جو ہے کیا ہے بالکل بدل گیا. تو کوئی یہ نہیں کہے کہ بھئی یہ کہاں سے انہوں نے پڑھ دیا، یہ غلط پڑھ دیا، ایسے نہیں ہے واقعہ تینوں. یہ جو چیز ہے دراصل اس وجہ سے میں نے دونوں واقعے کو نقل کیا. بات انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.